علیکم بچوں. کلاس 10 ہم پڑھیں گے منرلز کنٹینیو کریں گے ہم. اس میں ہم آج فیول منرلز پڑھیں گے جس کا پہلا ہے کول. ٹھیک ہے, وہ منرلز جو ہم ایز اے فیول یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایندھن کی جگہ ہم یوز کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کول ہے, اس میں پیٹرولیم ہے, اس میں اگر آپ کول کے بارے میں دیکھیں گے, کول کے ہم دیکھیں گے کول کی فارمیشن کیسے بنتا ہے, کول کے ٹائپس, کول کی ڈسٹریبیوشن, کول کی امپورٹینس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ دیکھیں گے کول ایک کنونشنل سورس آف انرجی ہے, یعنی کہ یہ زیادہ تر عام طور پر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنونشنل سورس آف انرجی. کنونشنل سورس آف انرجی یہ گھروں میں بھی یوز ہوتا ہے, انڈسٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے, پاور پلانٹس میں بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا یہ ایک اسپیشلائزڈ فارم آف انرجی, سورس آف انرجی نہیں ہے جیسے نیوکلیئر انرجی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم گھروں میں یوز نہیں کر سکتے ہیں. کول ایک کنونشنل سورس ہے, گھروں میں بھی یوز کرتے ہیں, باہر بھی یوز کرتے ہیں, انڈسٹریز میں بھی, پاور پلانٹس میں بھی وغیرہ. تو اگر آپ دیکھیں گے اس کو بلیک گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بلیک گولڈ کول کو کیوں بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جیسے پیٹرولیم کو لیکوڈ گولڈ کہا جاتا ہے, کول کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے. بلیک گولڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتا ہے, اس کی ہائی یوٹیلیٹی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ساری انڈسٹریز میں ایز اے را مٹیریل یوز ہوتا ہے, جیسے آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری میں, پاور جنریشن میں. ٹھیک, تو بلیک گولڈ آپ اس کو اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ ایز اے را مٹیریل یوز ہوتا ہے بہت ساری انڈسٹریز میں, اور اس کی بہت زیادہ یوزز ہے, اس کی بہت زیادہ یوٹیلیٹی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے فارمیشن, کول کی فارمیشن کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے, کول کیسے بنتا ہے. دیکھیں, ملینز آف ایئرس ایگو بہت ہی ڈینس فارسٹس تھے ارتھ کی سرفیس پہ. ٹھیک ہے, فارسٹ جو تھے بہت ہی گھنے تھے. تو پھر کچھ نیچرل آکرنسز کی وجہ سے, جیسے فلڈس, ارتھ کویکس, بہت ساری نیچرل آکرنسز کی وجہ سے یہ جو ڈینس فارسٹس تھے یہ زمین کے نیچے دب گئے. ٹھیک ہے, تو زمین کے نیچے دب گئے, بہت دھیرے دھیرے ان کے اوپر وہ ارتھ کی سرفیس کور ہونے لگی. ٹھیک ہے, تو سوائل ایکومولیٹ ہونے لگی, پھر راکس ایکومولیٹ ہونے لگے, سیڈیمنٹری راکس وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ان سے کیا ہوا, جب یہ دب گئے اور زیادہ دبتے گئے, سنک ہوتے گئے زمین میں, تو ان کے اوپر ٹیمپریچر انکریز ہوتا گیا, ان کے اوپر پریشر انکریز ہوتا گیا. جو ہی آپ زمین کے اندر جائیں گے فرام دا کرسٹ ٹورڈس کور, تو زمین کے اندر جو ہی جاتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ٹیمپریچر بھی انکریز ہوتا ہے اور پریشر بھی انکریز ہوتا ہے. تو ٹیمپریچر کی ویریشن تھوڑا آؤٹر کور کے نزدیک تھوڑا چینج ہوتی ہے, وہ آپ کو ابھی نہیں پڑھنا ہے. تو آپ جنرلی یاد رکھیے کہ جتنی ہم ارتھ کی سرفیس سے ارتھ کی سینٹر تک جاتے ہیں تو ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے جنرلی, اور پریشر بھی انکریز ہوتا ہے. تو یہ جب یہ فارسٹس, ڈیڈ ریمینز آف ویجیٹیشن دبتے گئے زمین کے اندر, تو ان کے اوپر ٹیمپریچر انکریز ہونے لگا اور پریشر انکریز ہونے لگا. ملینز آف ایئرس کے بعد کیا ہوا, ان میں ایک پروسیس ہوئی, اس کو ہم بولتے ہیں کاربونائزیشن. ٹھیک ہے, کاربونائزیشن. دیکھیے, جب یہ ان کے اوپر سوائل کے لیئرس ایکومولیٹ ہونے لگے, ان فارسٹس کے اوپر جو ڈیڈ فارسٹس تھے, اب ان کے اوپر سوائل کے لیئرس ایکومولیٹ ہونے لگے, مڈ ایکومولیٹ ہونے لگی, راکس ایکومولیٹ ہونے لگی, تو وہاں تک آکسیجن, نیچے تک ان فارسٹ کے ڈیڈ ریمینز تک آکسیجن نہیں گیا, ان کی بایو ڈیگریڈیشن نہیں ہوئی. بایو ڈیگریڈیشن ان پریزنس آف آکسیجن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی بایو ڈیگریڈیشن نہیں ہوئی, ان کی آکسیڈیشن نہیں ہوئی, تو ان کی کمپیکشن ہو گئی. کمپیکشن کس کو بولتے ہیں؟ جب پریشر کسی چیز پہ انکریز ہوتا ہے تو اس کی ڈینسٹی انکریز ہو جاتی ہے, تو وہ تھوڑا ڈینس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کمپیکشن کی وجہ سے یہ ڈیڈ ریمینز آف پلانٹس اینڈ ویجیٹیبل, پلانٹس اینڈ فارسٹ جو تھے, یہ ڈیڈ ریمینز کنورٹ ہو گئے انٹو کول. اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں کاربونائزیشن. ٹھیک ہے, ان میں جو کاربن پریزنٹ تھا, ڈیڈ ریمینز, ہر کسی لیونگ تھنگ میں کاربن پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کاربن پریزنٹ تھا ڈیڈ ریمینز آف فارسٹس, پلانٹس میں,
تو وہ وہیں پہ ٹریپ ہو گیا اور وہ کنورٹ ہو گیا انٹو کول. تبھی آپ جب کول جلاتے ہیں تو اس میں کیا جلتا ہے؟ اس میں کاربن جلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا فارمیشن کیسے بن گیا کول. ٹیمپریچر انکریز ہوا, پریشر انکریز ہوا, بایو ڈیگریڈیشن نہیں ہوئی, آکسیڈیشن نہیں ہوئی, پھر کمپیکشن کی وجہ سے یہ کنورٹ ہو گیا انٹو کول. کاربن کنٹینٹ اس میں ٹریپ ہو گیا, یہ کنورٹ ہو گیا انٹو کول بائی پروسیس کالڈ کاربنائزیشن. تو وہی کول ہم جلاتے ہیں. اب کول کے بہت سارے ٹائپس ہیں ڈپینڈنگ آن اٹس ایج ہم بول سکتے ہیں. دیکھیے سب سے بیسٹ ٹائپ آف کول ہے, اس کو ہم بولتے ہیں اینتھراسائٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیٹومینس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کو ہم بولتے ہیں لگنائٹ. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہوگا پیٹ باکس جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینتھراسائٹ ایسا کول ہوتا ہے اس میں 80 to 90% کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 80 to 90% اس کول میں کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے. اس میں جب آپ یہ کول جلاتے ہیں تو ایش جو ہے, جو لاسٹ میں ایش بچتا ہے, ایش, ٹھیک ہے, جس کو ہم کشمیری میں سور بولتے ہیں, تو وہ ایش بہت ہی کم نکلتا ہے اس میں سے, کیونکہ اس میں ویسٹ زیادہ نہیں ہوتا ہے, اس میں کاربن کنٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے, انڈیا میں JNK میں انڈیا میں اینتھراسائٹ اتنا زیادہ نہیں نکلتا ہے. جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ زیادہ تر JNK میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ بیٹومینس دیکھیں گے, اس میں 60 to 80% کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بیٹومینس پایا جاتا ہے اڑیسہ میں. ٹھیک ہے. اور جھارکھنڈ میں اور ویسٹ بنگال میں, اسی چھوٹا ناگپور پلیٹو جو وہاں پہ ہے تو وہی پہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے لگنائٹ میں 40 to 60% کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے. یہ یوزولی آپ نے سنا ہوگا تامل ناڈو میں نیویلی ڈپازٹس ہیں, وہاں پہ لگنائٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 40 to 60% اس میں کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے. اس کو ہم براؤن کول بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. براؤن کول. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے پیٹ سب سے ینگر سٹیج آف کول فارمیشن ہوتا ہے. تو پیٹ کا کاربن کنٹینٹ بہت ہی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کاربن کنٹینٹ کم ہونے کی وجہ سے اس میں ایش بہت زیادہ نکلتا ہے, اس سے پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر انڈسٹریز میں یوز نہیں ہوتا ہے. لگنائٹ بھی اتنا زیادہ انڈسٹریز میں یوز نہیں ہوتا ہے. انڈسٹریز میں یوز انڈیا میں ہوتا ہے زیادہ تر بیٹومینس, کیونکہ یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں یہاں پہ پایا جاتا ہے. اینتھراسائٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ اتنا زیادہ پایا نہیں جاتا ہے, ورنہ وہ یہ سب سے ایفیشینٹ فارم آف کول ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں امپورٹنس, اگر آپ دیکھیں گے کول کی امپورٹنس نمبر 1, انڈیا میں سب سے زیادہ جو پاور جنریشن ہوتی ہے, الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے, وہ کون سی ہوتی ہے؟ تھرمل الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے. تھرمل الیکٹریسٹی یعنی کہ تھرمل الیکٹریسٹی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان پاور پلانٹس میں کیا ہوتا ہے, کول یوز ہوتا ہے. کول کو وہ جلاتے ہیں, اسی سے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھرمل الیکٹریسٹی نمبر 1 ہے انڈیا میں, سب سے زیادہ تھرمل پاور پلانٹس یہاں پہ انڈیا میں. تو تھرمل الیکٹریسٹی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے, وہاں پہ کول یوز ہوتا ہے. تو دوسرا اگر آپ دیکھیں گے, دوسری امپورٹنس اگر آپ دیکھیں گے, یہ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے. آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز میں یہ یوز ہوتا ہے ایز اے را مٹیریل. بہت ساری کیمیکل انڈسٹریز میں اور ادر انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے ایز اے را مٹیریل. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کول کے بارے میں کچھ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے پیٹرولیم کے بارے میں. ٹھیک ہے.